علیکم۔ آج کی میری ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں؟ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون لوگ ہیں؟ اسلام کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہی بنیاد ہے۔ حاکم مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شارع حقیقی اللہ ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس سے جو انحراف کرے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے روح گردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں۔ یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار اللہ کی اطاعت سے انکار ہے۔ گویا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا سیرت النبی کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار کی حیثیت سے بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاضی القضات بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں والے بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد والے بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنج وقتہ امام بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے خطیب بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدارس قرآن بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزکی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین بھی ہیں۔ ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جامع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج المنیر بھی ہیں، یعنی روشنی کا چراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔